ذکر اہل بیت اطہار بالخصوص حضور مولا کائنات کے ذکر سے مزین ہے، اور یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، کہ اپنی محافل و مجالس کو علی کے ذکر سے سجا لیا کرو۔ ہم چونکہ امتی ہیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہماری جس کے ساتھ بھی محبت ہے اس کی وجہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ وہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اولیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، جتنی بھی نسبتیں ہیں ان کا مرکز میرے محبوب کریم کی ذات ہے۔ ظرف انسان کا بڑا ہونا چاہیے، سینہ کھلا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا یہی اسلام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کسی ایسے کو برداشت کرنا جو پسند نہ ہو، یہ بھی اسلام ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مجمع ہے اس میں سارے ایسے لوگ ہی ہوں کہ جو بڑی چاہت سے میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایسے بھی محبت والے تشریف فرما ہیں کہ جن کو ایک آنکھ بھی ہو سکتا نہ بھاتا ہوں، تو اگر اسلام کا دامن سے وابستہ ہیں تو ذرا مہربانی فرمائیے گا۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ باقی کوئی بھی بات، کوئی بھی نعرہ یا ذکر مولا علی کا ہو، وہ آپ میں سے کسی کی بھی چھیڑ اور چیڑ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی، کسی کی چھیڑ بھی نہیں ہے مولا علی کا ذکر، اور چیڑ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ تو کافروں کی چیڑ ہے، مسلمانوں کی نہیں، یہودیوں کی۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، مہربانی۔ یہ ذکر علی مسلمانوں کی نہ چیڑ ہے اور نہ چھیڑ ہے۔ باقی رہا مسئلہ صحابہ کرام کا، وہ بھی یہودیوں کی چھیڑ یا چیڑ ہوگا، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور تیسرا مسئلہ رہا ختم نبوت کا، اس میں میرا ویژن ذرا دور کا ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ نعرہ بھی سنتے ہیں ہم تاجدار ختم نبوت۔ میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ ہر بندے کی سوچ اور نظر کی جو ہے وہ طاقت اپنی اپنی ہے، نظریہ بھی الگ ہے، ہر بندے کا زاویہ نظر بھی الگ ہے۔ تو کسی سے اختلاف ہو جانا یہ الگ بات ہے، مخالفت بہرحال بلا وجہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ ختم نبوت کا سب سے پہلا پہرے دار علی کا بابا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ختم نبوت کا سب سے پہلا پہرے دار، جس نے ختم نبوت کو پروٹیکشن دی اور جس کو اللہ نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے چنا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بات ہے۔ وہ علی پاک کے والد گرامی جناب ابو طالب ہیں، جنہوں نے اس انداز میں ختمی مرتبت کی حفاظت کی کہ جب وہ رسول پاک کی حفاظت کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی حفاظت کر رہے تھے۔ اور یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو ڈھنگ آیا ہے نا ختم نبوت کی حفاظت کا، یہ بھی علی کے بابا کا ہی سکھایا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیونکہ اگر آنکھ کوئی بند کر لے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اگر آنکھ کھول کے دیکھے تو اس کو نظر آئے گا کہ کفار آتے ہیں لیکن آگے جب علی کا باپ کھڑا دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ یہ نظر آئے گا اگر کوئی کھلی آنکھ سے دیکھے تو۔ اس لیے احباب گرامی، نہ بک کے، نہ جھک کے، نہ کمپرومائز کر کے اگر کوئی کھڑا رہا اس دور میں تو وہ علی کا باپ ہے۔
یہ ذہن میں رکھیے. تو ہم نے، میں کہتا ہوں، ہمیں اولاد علی کو کوئی سکھائے گا کہ ختم نبوت کی پہرے داری کیا ہوتی ہے؟ کوئی اٹھ کے علی کی اولاد کو سکھائے گا کہ جس کے بابا نے بنیاد رکھی ختم نبوت کی پہرے داری؟ اور کوئی یہ تمغہ جو ہے وہ کوشش کرے گا اس بات کا کہ ہم کہیں کہ ہمیں پتہ ہے اور شاید کسی کو پتہ نہیں ہے. نہیں احباب گرامی، حضرت حارث بن عبد المطلب، ان کا بیٹا جب غزوہ احد میں قریب الشہادت تھا، ان کی جان نکلنے والی تھی، زخمی ہو کے میرے نبی کے قدموں میں پڑے تھے. حضرت عبد المطلب کا پوتا، حضرت ابو طالب کا بھتیجا، وہ میرے نبی کے قدموں میں کٹا پڑا ہے. خدا کی قسم، احادیث کے الفاظ کبھی کوئی اٹھا کے دیکھے، ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے: کاش مجھے اب اس حالت میں ابو طالب محمد کے قدموں میں دیکھتے، کاش وہ زندہ ہوتے اور مجھے دیکھتے. ان کی خواہش تھی کہ میں اور میرا قبیلہ کٹا پڑا ہو، محمد کا نام بلند ہو رہا ہو. یہ تھا ان کے گھرانے کا. اس لیے احباب گرامی، جب سچ مچ میں انشاءاللہ العزیز کبھی ہم انتظار میں ہیں، اسی علی کا ابھی ایک بیٹا اسی نبوت کی شجرکاری کی جو مہم ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آنے والا ہے. تو اس وقت پھر ہم اس کے انتظار میں ہیں. ہماری زندگی میں آ جائے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یطفئوا نور یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس کو توڑ چڑھا کے ہی دم لے گا. یہ بالکل مشن کمپلیٹ ہوگا میرے محمد کا. ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی ادھورا ہے. ابھی بہت دنیا عیسائی ہے، ابھی بڑی دنیا غیر مسلم ہے، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں. ہر گھر پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا جب علی کا بیٹا آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم اور وہ ختم نبوت کی ایسی انشاءاللہ العزیز وہ مشن ہوگا، ہم بھی اس کے انتظار میں ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا کاش وہ آ جائیں اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق ہو جس کے بارے میں تیرے پاک نبی نے کہا کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ ہے. اس لیے احباب گرامی ذہن میں رکھیے گا. باقی رہا مسئلہ جنتی کسی کے ہونے کا یا دوزخی ہونے کا، جس کے ساتھ لفظ صحابی لگے اور وہ امتیوں اور دوسرے لوگوں کے زبان کا محتاج ہو جنت میں جانے کا. مجھے تو اس سوچ پہ ہی افسوس ہوتا ہے کہ لفظ بھی صحابی اس کے نام کے ساتھ ہے اور اس نے آپ کے اور میرے کہنے سے جنت میں جانا. ایسی سوچ پہ ہی مجھے افسوس. جو میرے نبی کا صحابی ہے وہ تو لوگوں کو لے کے جنت میں جائے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. نعرہ ہم اس کو کہہ کے جنت میں نہیں باڑیں گے، بلکہ وہ کھڑا ہو کے عرض کرے گا مولا یہ میرے دوست ہیں، ان کو لے کے جاؤں گا میں جنت میں. یہ شان ہوگی. وہ صحابی تو بہت بڑی شان کا مالک ہے. اس علاقے کا کوئی ولی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو مالک اس کو کہے گا کہ لے جا. صحابی کی شان بہت بڑی ہے. اس لیے احباب گرامی حوصلہ بڑا رکھیں.